بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة إلى آخره. سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے. یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے اور یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا. اور یہ ان آیات میں سے ہے جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے صرف ایک ایسی بات کہی ہے جو بات دوبارہ کبھی بھی نہیں فرمائی. کئی باتیں ایسی ہیں جن کو تکرار کے ساتھ فرمایا، بار بار سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں بہت سے ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جو اہل معرفت پہچان سکتے ہیں، جس میں بڑی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں. بعض باتیں انسان کبھی جوش میں کبھی ناز میں کر جاتا ہے، وہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، وہ آدمی انسان ہر کسی سے کر نہیں سکتا. رازداری کی باتیں ہوتی ہیں، کسی بڑے ہی اعتماد والے کے ساتھ کی جاتی ہیں، بڑی ہی گہری محبت والے کے ساتھ کی جاتی ہیں. اگر وہ اس کی پاسداری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر پاتا تو جس نے اس کو رازدار بنایا ہے اس کا دل بڑا دکھی اور غمگین ہو جاتا ہے. یہاں پر سمجھ لیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات فرمائی ہے جو اپنے کسی بڑے ہی خاص سے انسان کرتا ہے، بڑے ہی قریبی رازدار سے کرتا ہے. وہ بات اللہ رب العزت نے عام مومنین سے فرمائی ہے. اہل معرفت اس آیت کے اوپر بڑی خاص توجہ دیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایسے انوارات اور ایسے برکات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑا قبض باطن ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے گناہ کو چھوڑنا ایسے چٹکی بجاتے ہوئے آسان ہو جاتا ہے. اس آیت کی برکات اتنی زبردست ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں، ایسے یہ آیت نور ہے، اس کو آیت نور کہتے ہیں، یعنی نور والی آیت، یعنی وہ کرسی والی آیت اور یہ نور والی آیت، یعنی قرآن مجید کی ممتاز ترین آیات میں سے ایک ہے. بہت اہم باتیں اس آیت مبارکہ میں ہیں اور بڑی عظیم الشان باتیں ہیں. صرف ترجمہ سمجھنے سے بھی بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اگر توجہ سے سمجھا جائے. پہلا لفظ ہے عظیم الشان، بڑا عجیب، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان کا نور اللہ ہے. یعنی اتنی بڑی بات ہے. اللہ کی ذات، اللہ تعالی زمین و آسمان کا نور ہے. اب اللہ کی ذات کوئی ہم کسی نہیں کہتے کہ یہی اللہ کی ذات ہے اس طریقے سے. ہم اللہ کے لیے جسم کو متعین نہیں کر سکتے. پنکھا ہے، اس کا ایک جسم ہے. میں انسان ہوں، میرا ایک جسم ہے. اسی طریقے سے چھت ہے، گھر ہے، زمین ہے، کرسی ہے، اس کا ایک وجود ہے، ایک شکل ہے. اللہ اور اس وجود اور شکل کو جسم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لہذا پھر اللہ کی ذات ہے کیا؟ تو جو چیز اللہ کی ذات متعین ہوگی وہ بہت عظیم الشان اور بہت بڑی چیز ہوگی. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا جو نور ہے نا، زمین و آسمان کو جو نور ہے یہ اللہ کے دم سے ہے، یہ بتانا مقصود ہے. لیکن تعبیر کیا کی؟ تعبیر یہ کہ اللہ زمین آسمان کے نور ہے. ایک بہت بڑی تعبیر ہے اور بڑی اس میں خزانے چھپے ہیں، بڑی اس میں چیزیں چھپی ہیں. انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کچھ باتیں اس میں سے. مثل نورہ، اب اس کا نور کیا ہے؟ مثل نورہ کمشکات، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک تاقچہ فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے. تاقچہ کیا ہوتا ہے؟ تاقچہ آج کل ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن آج سے 20-25 سال پہلے جو کنسٹرکشن ہوتی تھی تو جیسے ہم لوگ لکڑی کی الماری لگاتے ہیں، لکڑی کی کھڑکیاں الماریاں لگاتے ہیں،
تو پہلے زمانے میں کہ دیوار کے اندر الماری بنائی جاتی تھی، یعنی دیوار کے اندر ہی سلیبیں لگا کے الماری بنائی جاتی تھی، لکڑی کی الماری وغیرہ کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ اور اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو سلیبیں نہیں لگائی جائے بلکہ دیوار مٹی کی بنتی تھی، اور اسی کے اندر ایک چھوٹا سا تاکچہ بنا دیتے تھے، ایک باکس ٹائپ چیز بنا دیتے تھے، جو یعنی دیوار کے اندر سوراخ ٹائپ چیز ہوتی تھی۔ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اس کے اندر مسواک رکھ دیتے تھے، اس کے اندر چراغ رکھ دیتے تھے، اس کے اندر اس طرح کی ضرورت کی 2-4 چیزیں رکھ دیا کرتے تھے، تو چراغ اس میں رکھتے تھے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ تاکچہ ایک سمجھ لیں دیوار میں بڑا ہوا گڑا ہے، دیوار میں ایک چھوٹی سی سمجھ لو الماری ہے، اور اس میں جب چراغ رکھا ہوتا تھا تو چراغ پورے کمرے میں روشنی کو ریفلیکٹ کرتا تھا۔ تو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایسا تاکچہ جس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ ایک جگہ پر ہوتا ہے، اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہوتی ہے، ایسی اللہ کے نور باطن سے ساری دنیا روشن ہے۔ تو اللہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ جب اللہ کا نور ایسا، یہودیوں نے یہ سوال کیا، جب اللہ کا نور ایسا ہے جو کہ اس طریقے سے دنیا میں پھیل رہا ہے، تو یہ نور دیوار سے پار تو جاتا نہیں ہے، جب دیوار سے پار نہیں جاتا تو اللہ کا نور زمین آسمان پہ کیسے پھیلے گا؟ تو اس کا جواب دیا المصباح فی زجاجہ، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی چراغ کو آپ نے شیشے کے مرتبان میں رکھا ہو، شیشے کا مرتبان یعنی شیشے میں رکھا ہو۔ یہاں الزجاجہ جو ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ فانوس سے کیا ہے، کہ فانوس میں جو روشنی رکھی ہوتی ہے وہ فانوس کے اندر باؤنڈ نہیں ہوتی بلکہ فانوس سے پار ہوتی ہے، فانوس کی وجہ سے تیز ہو کے پار ہوتی ہے، یعنی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے شیشے کے اندر اگر چراغ کو رکھ دیا جائے تو وہ اور زیادہ طریقے سے پھیلتا ہے، اور بھی اچھے طریقے سے پھیلتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کا نور اور بھی اچھے طریقے سے پھیلتا ہے۔ تو جس طریقے سے چراغ کی روشنی شیشے کے اندر سے پار ہو جاتی ہے، ایسے اللہ کے نور میں اتنی تیزی ہے کہ وہ آسمانوں سے اور زمینوں سے پار ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ مومن کے دل میں جو ایمان ہے، وہ ایمان جو ہے وہ چراغ ہے، اور مومن کا دل شیشہ ہے۔ تو یہ جو شیشہ ہے، اس کے اندر رکھا ہوا ایمان کا چراغ اس شیشے کے ذریعے سے پورے اعمال میں روشنی کو پھینک رہا ہوتا ہے۔ اگر میری نمازوں میں نورانیت نہیں ہے، میرے روزوں میں نورانیت نہیں ہے، تو اس کا صاف سا مطلب ہے کہ اس چراغ میں روشنی نہیں ہے، یا اس شیشے کے اوپر کوئی میل کچیل آ چکا ہے جو روشنی کو باہر نہیں نکلنے دے رہا۔ یہ مختصر سی باتیں ہیں، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، لیکن یہ جو شیشہ ہے نا، یہ عام شیشہ نہیں ہے بلکہ کیسے کوکب دری، یہ تراشا ہوا ایک بڑا زبردست قسم کا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور یہ جلایا جاتا ہے اس تیل سے جو کہ مبارک درخت سے نکالا گیا ہے۔ یعنی ایک عام چراغ ایک عام مٹی کے تیل سے جلتا تھا جس میں بدبو ہوتی تھی، لیکن اس چراغ کی مثال دی کہ اس میں جو تیل ہے خوشبو والا تیل ہے، یعنی زیتون کا تیل ہے، اور اس کا تیل کی آگ بھی بہت تیز اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ مٹی کے تیل کے اندر جو آگ جلتی ہے، آپ حضرات میں سے جس نے لالٹین یا چراغ جلتے ہوئے دیکھے ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آگ کے اندر ایک کالا پن ہوتا ہے، اور اس سے کالک اٹھ رہی ہوتی ہے آگ کے ساتھ ساتھ۔ لیکن جو زیتون کے تیل سے آگ لگائی جاتی ہے اس میں وہ کالا پن نہیں ہوتا، اس میں دھواں وغیرہ کم ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہائی آکٹین ڈلوائیں گے تو اس کا رزلٹ اور ہوتا ہے، اور آپ عام پیٹرول ڈلوائیں گے اس کا رزلٹ اور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صفائی ہوتی ہے، صفائی کی وجہ سے وہ ایندھن کسی اور طریقے سے۔ تو ان شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یہ نہ مشرق سے آئے نہ مغرب سے آئے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو ویسے ہی آگ لگ جائے گی، یعنی وہ ویسے ہی آگ کی طرح روشن اور صاف ستھرا اور شفاف ہوتا ہے۔ تو جب اس میں آگ جلے گی تو وہ اور کتنا صاف ستھرا ہوگا۔
یہ اس کا مبالغہ بتایا. نور علی نور یعنی روشنی در روشنی ہے. مومن کے دل کا ایمان وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کے ذریعے سے یعنی ایمان کے اس نور کے ذریعے سے اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثالیں بھی لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملی، ان کو ہدایت ملی، ان کو نہیں ملی، ان کو نہیں ملی. اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے. اس میں بڑے دقائق ہیں، باریکیں ہیں، بڑی زبردست باتیں ہیں. موقع ہوا تو ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق.